اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری گفتگو جناب محقق عرفی کی اس عبارت کے اوپر ہے کہ جو جامع المقاصد میں آپ نے اپنے دعوے پر دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ محل گفتگو تمام فقہا کے کلام میں جو اباحہ کا استعمال ہوا ہے در حقیقت اس اباحہ سے مراد ملکیت متزلزلہ ہے، اور بعد میں جب احد الطرفین میں سے کوئی ایک مال ثمر یا مسمن میں سے تلف ہو جائے گا تو وہ ملک کیا ہو جائے گی؟ لازم بن جائے گی. ہم نے جو 7 علماء و بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہیں وہ اسی مطلب کی طرف اشارہ تھے. اسی مطلب کی طرف اشارہ نہیں بلکہ بعض کے ظہور اور بعض میں صراحت یہ پائی جا رہی تھی کہ متعاطین نے جو لین دین کیا ہے وہ قصد تملیک کے ساتھ تھا، مگر چونکہ شرط ایک عدد فاقد تھی اس کی بنا پہ وہ بیع نہیں ہوا، ملکیت حاصل نہیں ہوئی، صرف اباحت التصرف طرفین کو حاصل ہوا ہے. یعنی کہ اتنی ساری صراحت کے بعد علماء کے اقوال میں اور بعض کلمات کے ظہور کے بعد کہ متعاطین کا قصد تملیک کا ہے مگر حکم اباحہ آئے گا، اتنی وضاحت اور صراحت کے باوجود محقق ثانی اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ کلمات فقہا میں جو لفظ اباحہ استعمال ہوا ہے اس سے اباحہ مراد نہیں ہے بلکہ ملکیت متزلزلہ مراد ہے، اور جب کوئی ایک تلف ہو جائے گا تو ملکیت لازم بن جائے گی. عبارت لمبی چوڑی ہے، آج صرف عبارت ہی پڑھنا ہے، کوئی نئی چیز اس کے اندر مظاہر نہیں ہے. یہاں سے پڑھتے ہیں. وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي فِي جَامِعِ الْمَقَاصِدِ. اتنی ساری وضاحت اور ظہور کلمات کے بعد بھی محقق ثانی نے جامع المقاصد نے یہ کہا ہے انہم یعنی فقہا اپنی عبارتوں میں ارادو بالاباحت، اباحت سے کی مراد کیا ہے؟ الملک المتزلزل. فقال، عبارت جناب محقق عرفی کی یہ ہے المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع. علماء کے کلمات میں ان کے یہاں معروف اور مشہور یہ ہے کہ معاطات کیا ہے؟ بیع ہے. سارے حقیقی بیع کی طرح سے معاطات میں جس میں لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے یہ بھی بیع ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ. ہاں بیع عقدی، بیع لفظی کہیے، بیع لفظی کی طرح سے، بیع و اشتراطی کی طرح سے جب وہ لین دین کرتے ہیں تو لزوم آ جاتا ہے، ملکیت ایک دوسرے کے حاصل ہو جاتی ہے، بیع لازم ہو جاتا ہے. مال جو منتقل ہوا ہے وہ اس کے اوپر چاہے جیسے تصرف کر سکتے ہیں، اسے توڑ پھوڑ سکتے ہیں، اسے دوسرے کو بیچ سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بیع ہے. کون سا بیع؟ لفظی جو الفاظ کے ساتھ ایجاب و قبول کے ساتھ استعمال ہوا ہے وہ بیع لازم بیع ہے. مگر جو فضولی کرا معاطاتی ہے یہ کہنے کو تو سب نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ المعروف بین الاصحاب، یہ بھی بیع ہے، معاطات بھی بیع ہے مگر لزوم نہیں آتا، ملکیت لازمہ نہیں آتی. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ. بیع جو ایجاب و قبول کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اندر جیسے لزوم ہوتا ہے ویسے اس معاطات میں لین دین کے بعد بیع کہا گیا مگر لزوم نہیں آتا. خلافاً لظاہر عبارت المفید. ہاں علامہ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کے برعکس کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ لزوم کے بھی قائل تھے. علامہ ہندی نے ایک کتاب میں کہا بیع فاسد، مقابل میں صریحی طور پر شیخ مفید وہ اس بات کے قائل تھے کہ معاطات بھی بالکل عقد کی طرح سے، بیع لفظی کی طرح سے لزوم آور ہوتا ہے، ملکیت آ جاتی ہے. صرف ایک یہ بزرگوار ہیں جن کے عبارت کے ظہور کے خلاف ہے ہمارا یہ نظریہ اصحاب کا عموم کا. ولا يقول احد بانها بیع فاسد سوى المصنف في النهایت. مصنف کیوں کہا؟ کیونکہ جامع المقاصد میں حقیقت کی کہہ رہے نا
जाम मकासिद कौन सी किताब है? क़वाइदुल अल्लामा की शरह है, लिहाजा मुसन्निफ सुराज यहाँ पे अल्लामा हिल्ली है। सिवाय मुसन्निफ के इन्होंने अपनी किताब निहायतुल अहकाम जो 2 जिल्द में है उसमें ये कहा था कि मुआताद क्या है? बै फासिद है। और जब बै फासिद उन्होंने कहा तो न सिर्फ ये कि मिल्कियत नहीं हासिल होगी बल्कि इबादत तसर्रुफ भी नहीं आएगा। वाज़ेह है ना यहाँ तक? मैंने कहा कि आज इबारत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। वला यक़ूलु अहदुन बिअन्नहा यानी मुआताद, कोई भी इस बात का कायल नहीं है कि बेअन्नहा बैउन फासिद कि ये बै फासिद है, सिवाय मुसन्निफ के निहाया में। मुसन्निफ सुराज अल्लामा हिल्ली है, निहाया सुराज निहायतुल अहकाम है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुआताद क्या है? बै फासिद है। अब जब बै फासिद का अवलन तो ये है कि बै कह रहे हैं, बै का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, दूसरे करें कि फासिद है। जब फासिद कह रहे हैं तो न सिर्फ ये कि मिल्कियत नहीं आएगी बल्कि इबाहतुत तसर्रुफ भी नहीं आएगा। वक़द रजअ अन्हु फ़ी कुतुबिहिल मुतअख़्खिरति अन्हा की मुराद ज़मीन पलटती है निहाया की तरफ। निहायतुल अहकाम के बाद जो अल्लामा हिल्ली ने किताबें लिखी हैं फ़िक़ही, उनमें अपने इस नज़रिए से वापस पलट गए हैं। यानी क्या? यानी मुआताद को उन्होंने निहाया में बै फासिद कहा था ताकि इबादत तसर्रुफ भी ना रहे, लेकिन बाद की किताबों में अपने इस नज़रिए से पलट गए हैं और कहा है कि नहीं ये बै फासिद नहीं है, बल्कि उन्होंने मिल्कियत आवर न होना इकरार करते हुए इबादत तसर्रुफ का हुक्म लगाया है। इबारत पे तवज्जो करें। वक़द रजा कौन? अल्लामा हिल्ली, अन्हु अपने इस नज़रिए से, फ़ी कुतुबिहिल मुतअख़्खिरा अपनी बाद की किताबों में, अन्हा इस नज़रिए से पलट गए हैं। यानी कौन सा? कि मुआताद बै फासिद है, इसको कहा था, यहाँ तक कि न मिल्कियत न इबाहतुत तसर्रुफ करने की नहीं, इससे पलट गए। वक़ौलुहु, अब यहाँ गुफ्तगू ख़त्म हुई, अब ये कहने की ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे इबाहत जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इससे मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला आती है, नापायदार मिल्कियत हासिल होती है और ये बै है। सारे उलमा ने कहा कि बै है, तो जब बै है तो जो बै के दलाइल हैं या उमूमात हैं, मुतलक़ात हैं, वो सब के सब इसको शामिल होंगे। जब इसको शामिल होंगे तो मेरा ये नज़रिया, यानी मुहक़्क़िक़ सानी करें, मेरा ये नज़रिया कि उक़ूद ताबे क़ुसूद होना चाहिए। पहले तसर्रुफ जो लोग मुताअतिन ने क़स्द किया था तमलीक का, इबाहा न कहिए, तमलीक कहिए, मिल्कियत कहिए, मगर मिल्कियत तो मुतज़ल्ज़िला कहिए, उमूम और इतलाक़ात शामिल हो जाएंगे। अहल्लल्लाहुल बै, तिजारतन अंतराज वगैरह शामिल हो जाएंगे, ये बै हो जाएगा पुख्ता। पहले मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला थी, उसके बाद मिल्कियत लाज़िमा हो जाएगी। इबारत पे तवज्जो करें। वला वक़ौलुहु तआला इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम आमुन, ये फ़िक़रा आम है। क्या कहा? अल मारूफ़ बैनल उलमा कि ये बै है, मुआताद बै है। अब कह रहे कि ये जो आयत आई है तिजारतन अन तराज़ की, जब तरफ़ैन अपनी रज़ायत के साथ नक़ल कर रहे हैं, माल इधर उधर कर रहे हैं, तो इस आयत का उमूम शामिल हो जाएगा इस मुआताद को भी। जब इस मुआताद को शामिल हो जाएगा, इल्ला ये कि जहाँ पे दलील के ज़रिए से बाज़ मसलन कोई समन में मुज़मन में कोई शर्त फाकिद है तो वो निकल जाए अलग बात है, लेकिन मुआताद में लेन देन जो कर रहे हैं, मिल्कियत एक दूसरे को बना रहे हैं, सिर्फ से गए बेतो व इश्तरतो ईजाब और कबूल नहीं है। सारे फ़ुक़हा कह रहे हैं बै है, मैं कह रहा हूँ कि इस आयत के ज़रिए से उस बै को भी शामिल हो जाएंगे, यानी मामला हो जाएगा पुख्ता। पुख्ता होने का मतलब ये नहीं कि मिल्कियत हासिल हो जाएगी। मिल्कियत कब हासिल होगी? जब अहदुत तरफ़ैन अहदुल इवज़न क्या हो जाए? तलब हो जाए। फिलहाल ये कह रहे हैं कि वक़ौलुहु तआला इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम आमुन, ये अपनी उमूमियत के साथ शामिल हो जाएगा, मुआताद को बै हो जाएगा। इल्ला मा अख़रजहु दलील, सिवाय इसके कि जिन जिन जहाँ जहाँ कोई शर्त फाक़िद हो उसको दलील से खारिज करेंगे, वो अलग है। भले इस आयत के ज़रिए से मुआताद बै हो जाएगी पुख्ता तौर पर, जैसा आपने कहा। हाँ, अब पुख्ता तौर पर ये क्या बात है? यानी वो क़स्द तमलीक को मिल्कियत का ही फ़ायदा देगी अगर आप इस आयत को देखें। सारी चीज़ें शामिल हैं, इल्ला ये कि लुज़ूम नहीं आएगा।
اس لزوم کے لیے جناب محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب احد العوضین تلف ہو جائے گا یا بعض العوضین تلف ہو جائے گا جس میں تراک نہ ہو سکے پھر لزوم آ جائے گا. یعنی پھر آپ اس کی عمومیت کو لے کے فرق کر رہے ہیں بھائی عادی اور دیکھیں اس آیت کے ذریعے سے سارے وہ عقود سارے وہ بیوع جو مکمل شرطوں کے ساتھ ہیں اس کو تو شامل ہیں جتنے معاملات ہو رہے ہیں. آیا یہ معتاد بھی اس آیت میں شامل ہے؟ یہ آیت اس کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ ہمارا کہنا یہ ہے موقع ثانی کا کہ یہ آیت اس کو بھی شامل کر رہی ہے، معتاد کو بھی شامل کر رہی ہے. جب معتاد کو شامل کر رہی تو جیسے سارے بیوع ہیں بے عقدی الفاظ و ایجاب اور قبول کے ساتھ ایسے یہ بھی ہو گیا. واضح ہے؟ یعنی اس کو بھی شامل ہے. مگر اس کے اندر ملکیت آ گئی، عوض اور معوض ملکیت والے ہیں، مال ہیں، ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں. ہاں اس ملکیت کے منتقل ہونے میں لزوم نہیں آیا ہے. لزوم کب آئے گا؟ لزوم جب طلب ہو جائے گا. یہ صرف اتنا ہے. یعنی ملکیت میں نہیں سوال ملکیت حاصل ہو جائے گی. جو عدلے بیان کر رہی ہے معتاد کی ملکیت ہونے پر، ملکیت یعنی دوسرے لفظوں میں واپس نہیں لے سکتے، ملکیت حاصل ہو جائے گی. مگر لزوم کب آئے گا؟ لزوم طلب ہوا. جی یہ آیت اکثر عمومی پہ شامل ہے، عام ہے. اس آیت کا عام ہونا ایک جہت سے بائع عادی کو شامل ہے. بائع عادی کیا ہوتی ہے؟ اس آیت کی مصداق ہے اور وہ لازم ہوگی. جی دوسری طرف آ جائے معتاد، یہ آیت کا یہ دوسرا مزاق معتاد ہے. لیکن معتاد میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بائع لازم نہیں ہوگی الا یہ کہ طرف عادل وزن. اب دونوں جہت سے دونوں جہتیں ہیں اس عمومیت کی مزداق. ایک طرف بائع عادی جو ہے نا وہ لازم ہے اور معتاد لازم نہیں ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کہ یہاں پہ ایجاب اور قبول نہیں ہے. معتاد میں اعطاء طرفینی میں وہ جو ہم شرط لگا رہے ہیں 8 10 شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ الفاظ ایجاب اور قبول اور بیت و عشرت شامل نہیں ہے. رضایت کے ساتھ لین دین کیا جا رہا ہے. ثمر و مسمن کی جو شرط ہے وہ بھی پائی جا رہی ہے، سب کچھ پایا جا رہا ہے. چونکہ لین دین میں ایجاب اور قبول جو سارے عقود کی طرح سے بیوع کی طرح سے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. عرف یہ کہہ رہا کہ یہ بیع ہے، شارع کہہ رہا ہے کہ اور بھی شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک ہے کہ ایجاب اور قبول ہو. لیکن وہ جو اطلاقات ہیں، وہ جو عمومات ہیں آیات اور روایات کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معتاد بھی بیع ہے، بس لزوم نہیں ہے. لزوم کب آئے گا؟ طلب کے ہونے. بس اتنی بات ہے. یہ اس آیت سے کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ اس لیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تجارتن ان تراض، یعنی کیا؟ لین دین خوشی بخوشی ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. آیت بس اتنا کہہ رہی ہے، آیت بس اتنا کہہ رہی ہے. اس لیے معتاد میں چونکہ رضایت کے ساتھ ایک دوسرے کو لین دین کر رہے ہیں، لہٰذا یہ آیت اس کو شامل ہے. بس اتنا کہا جا رہا ہے. ملکیت کا لزوم باقی ہے. کیا چیز کی ہے؟ یہ جو لزوم ہے ایک طرف طلب ہونے کے بعد یہ شامل نہیں ہے. اچھا یہ جو ایک طرف سے یعنی متزلزل اس کو شامل ہے. ابھی متزلزل یہ تکلیف کہاں سے سمجھنا؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب محقق کرکی کہہ رہے کہ لزوم کیا نام ہے ملکیت متزلزل. ہم نے تو تسلیم نہیں کیا، ہم نے یہ کہا کہ ساری شرطوں میں سے ایک شرط ایجاب و قبول ہے نہیں پائی جا رہی، لہٰذا لزوم ملکیت نہیں آئے گی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکیت ہے اور ملکیت کا لزوم آئے گا طلب ہونے کے بعد. اب اس کے بعد جتنی بیع کی صحت کے اوپر اور بیع کے عمومات کے لیے آیتوں میں عمومات، روایات میں عمومات وغیرہ، اطلاقات وغیرہ پائے جاتے ہیں، جیسے سارے بیوع کو شامل ہے ویسے معتاد کو بھی شامل ہے. واضح ہے؟ یعنی یہ بھی بیع ہے. اول تو بیع کہہ چکے ہیں، فقہا کی طرف سے بیع کہہ چکے ہیں. اس کے اندر کمی کیا ہے؟ کمی صرف یہ ہے کہ وہ شرط جو ایجاب اور قبول کی وہ نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا لزوم نہیں آئے گا. لزوم لانے کے لیے کریں کہ احد الوزن طلب ہو جائے گا تب لزوم آئے گا. فراز کی وجہ سے تصرف کا بھی حق ہو جائے گا، یعنی صرف لزوم نہیں آئے گا. دیکھیے اگر اس آیت کو ہم نہ ذکر کریں تب بھی اعطاء طرفینی ہوا ہے نا، ملکیت دینے کے لیے ہوا ہے نا. تصرف کا تو حق ہے مگر ملکیت حاصل نہیں ہے. ملکیت کے لیے کیا چاہیے؟ دلیلیں چاہیے. ان دلیلوں میں سے ایک دلیل اس آیت کا عموم ہے کہ جو رضایت طرفین کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا بقیہ بیوع کی طرح سے یہ بھی بیع ہے. میں سمجھتا ہوں بیع ہے، ملکیت بھی آ جاتی ہے.
توجہ کریں، عبادت التصرف صرف نہیں آتا، ملکیت بھی آتی. یہ کہاں سے آپ نے ملکیت کہہ دیا؟ یعنی کہ ان آیات اور روایات کی بنا پہ احل اللہ البیع کی بنیاد پر، تجارت الانتراج کی بنا پر، ان کے ذریعے سے اس معاطات کو بھی شامل ہے. لیکن پھر بھی جناب محقق کرکی یہ کہہ رہے ہیں ملکیت بھی ہے، عبادت التصرف صرف نہ کہیے، ملکیت بھی آ گئی ہے، مگر یہ ملکیت کیسی ہے؟ متزلزل ہے. جیسے ہی کوئی ایک وزن میں سے طرف ہو جائے گا ملکیت لازم ہو جائے یہ ملکیت متزلزل کو ہم نے آیت سے سمجھا یا کوئی خارج دلیل سے سمجھا؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے یہ اس آیت کے ذریعے سے بھی احل اللہ البیع کے ذریعے سے آمنا وسلمنا. وہ پھر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہی پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت عام ہے. آیت کی عمومیت ہر دو بیعوں کو شامل ہے. ہاں، جس میں الفاظ ہیں وہ بھی، جس میں الفاظ ہیں وہ بھی شامل ہیں. صحیح. مین نقطہ کیا تجارتاً عن تراضٍ. بھائی آدمی میں بھی تجارت عن تراضٍ ہوتی ہے اس لیے وہ لازم ہوگی، اور معاطات میں بھی تجارت عن تراضٍ ہوتی ہے اس لیے وہ کیا ہوگی؟ لازم ہو جائے گی اس آیت کے ذریعے سے. جی. اب لازم نہ کہیں، یہاں پہ لازم نہ کہیں، معاطات نہیں کہتا ملکیت آ جاتی ہے. نہ کہنا ہم نے آیت میں کس لفظ کے ذریعے سے خارج کیا؟ آیت میں نہیں سمجھا ہم نے، آیت کے ذریعے سے صرف ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اعطاء طرفین صرف عبادت التصرف نہیں لاتا، ملکیت بھی لاتا ہے. احل اللہ البیع کے ذریعے سے، تجارت الانتراج کے ذریعے سے، اس طرح کے اطلاقات اور عمومات کے ذریعے سے محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عبادت التصرف نہیں ہے بلکہ ملکیت بھی آ جاتی ہے. اس ملکیت کے آنے کا اور نہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی طرف جو ہے تراز نہیں کر سکتے. اب جب لازم ہو جائے گا کیسے؟ کسی ایک کے تلف ہونے کے بعد تب ایک دم جو ہے لزوم بھی آ جائے گا. بس اتنی بات ہے. اگر میں نہیں سمجھ جا پائے تو میرے نفس ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاطات میں اور بقیہ بیوع میں صرف اتنا فرق ہے کہ محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے نیت کس چیز کی ہے؟ ملکیت کی ہے. یہ ملکیت پہلے سے متزلزل ہے، اور وہ آیات، وہ روایات جو بیع کو بیع قرار دیتے ہیں معاطات کو بھی شامل ہیں. لہٰذا ملکیت تو ہے، سب کے سب مانو. یہ جو سب کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ صرف عبادت التصرف آتا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. سب کے سب ملکیت مانو، کیونکہ احل اللہ البیع تجارت الانتراج کی ملکیت ہے. جب تصرف کرے گا کوئی ایک، یا عوض یا معاویت میں سے کوئی تلف ہو جائے گا، یا بعض الشیء تلف ہو جائے گا، لزوم آ جائے گا. اتنی بات. وما یوجد فی عبادت جمع من متأخر الاصحاب، بعد کے علماء جو آئے اور ان کی عبادت میں یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو پایا جا رہا ہے کہ من انہا تفید الاباحہ، کہ یہ معاطات جو لین دین کر رہے ہیں اس سے فائدہ صرف اباحت کا ہوگا، حکم اباحہ کا آئے گا، ملکیت نہیں آئے گی. وَتَلْزِمُ بِذِهَابِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ، اور ثمن اور وصول میں سے جب کوئی ایک تلف ہو جائے گا، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا تو لزوم آ جائے گا. ابھی یہ محقق ثانی نقل کر کے ان کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں. توجہ رہے، یہ جو بعد کے متاخر علماء نے یہ کہا ہے کہ پہلے اباحہ ہے، تلف ہونے کے بعد ملکیت ہو جائے گی. پہلے کیا کریں؟ صرف اباحہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ملکیت ہے. احل اللہ البیع کے ذریعے سے، تجارت الانتراج کے ذریعے سے، بقیہ امور کے ذریعے سے پہلے سے کیا ملکیت ہے. احد الوزین کے تلف ہونے سے ملکیت لازم ہو جائے گی. متاخر علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ملکیت نہیں ہے، صرف اباحہ ہے. تلف ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ملکیت لازم ہو جائے گی. یہ جو بعض نے کہا ہے یریدون بہ، اپنی بات کرسی پہ بیٹھا رہے محقق ثانی، وہ کہتے ہیں یریدون بہ، ان کی مراد اس سے یہ ہے عدم اللزوم فی اول الامر، ابتداء عمل میں یہ جو لین دین کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ملکیت غیر لازمہ آئے گی. میں کتاب دے رہا ہوں اور ادھر سے مجھے مشتری پیسہ دے رہا ہے، میری ملکیت اس کے اوپر ہو گئی اور اس کے اوپر کتاب کی ملکیت ہو گئی. یہ ملکیت آ گئی ہے مگر لزوم نہیں آیا ہے. واضح ہے. یہ فقہا کے کلام کو اپنے مطلب میں لیتے ہوئے محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں یریدون بہ،
مذکر کی ضمیر سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اباحہ کو مرادی پورے کلام کو، کہ ابتدائے امر میں اباحہ ہے، بعد میں احد الوجین کے تلف ہونے سے لزوم آ جائے گا. یہ جو پوری بات ہے ان کا اباحہ کہنا عدم اللزوم فی اول الامر وبالذهاب يتحقق اللزوم، جب ایک ان میں سے سمن اور مسون سے ضائع ہوا لزوم آ جائے گا. یہ جناب محقق ثانی نے اردو میں متاخر علماء کے اقوال کو تبدیل کرنا اور اپنے مطلب پہ لے جانا کیا ہے. کیسے کہ اول امر میں جب وہ اعطاء طرفینی کرتے ہیں، رضایت کے ساتھ ملکیت سمن و مسمن ادھر ادھر کرتے ہیں، تو ابتدائی امر میں ملکیت آتی ہے. وہی جب تک طرف نہ ہوا ہو، جب تک طرف نہ ہو تو یہ ملکیت آ جاتی ہے، مگر یہ لزوم میں ملکیت نہیں ہے. جب کوئی ایک احد الوزین طرف ہو جائے گا تو وہ لزوم آ جائے گا. ملکیت آتی ہے تو پھر لازم ہو جاتی ہے. نہیں، یہ ملکیت یہی تو عزم عبارت کیا ہے. متاخر اصحاب نے یہ کہا ہے حکم معاطات کیا ہے، اباحہ ہے، ولو قصد تملیک دونوں نے کیا ہے. حکم کیا ہے، اباحہ کا ہے، یعنی تصرف کرنے کی اجازت ہے، بس ملکیت نہیں بنے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اباحہ کہہ رہے ہیں، یہ اباحہ ان کا کہنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ ملکیت آ جاتی ہے مگر لازم نہیں ہوتی. یوں بھی کہہ سکتے بے نہیں ہوتا مکمل قائل ہے، بے کے قائل ہے. غیر لازم. جی بے کے قائم ہے مگر لزوم، جیسے شیخ مفید نے لزوم کو بھی کہا تھا، ایسے یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ متاخرین اصحاب جناب شیخ مفید کے بعد کے علماء سب یہ کہہ رہے ہیں کہ تعاطی طرفین سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملکیت لازمہ نہیں آتی، ملکیت متزلزلہ آتی ہے. فقہا سب کہہ رہے کہ اباحہ کا حکم ہے. میں ان کے اباحہ کے کلام کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں ابتداء امر میں تعاطی طرفین قصد تملیک کرنے کے باوجود ان کے یہاں جو اباحہ کہہ رہے ہیں وہ اباحہ نہیں ہے بلکہ ملکیت آتی ہے، مگر یہ ملکیت غیر لازمہ آتی ہے. جب ایک کوئی طرفین میں سے طرف ہو جائے گا تو لازم ہو جائے گی. کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں اور کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اباحہ کہنا درست نہیں ہے بلکہ اس کو ملکیت غیر لازمہ کہنا چاہیے. اس لیے امتناع ارادت الاباحۃ المجردۃ عن اصل الملک، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کہ اباحہ جو خارج اور خالی از ملکیت ہو، ہمارے یہ ممکن نہیں ہے اس کا ارادہ کرنا. لامتناع ارادت الاباحۃ المجردہ، بالکل اباحہ مجرد تصرف کرنے کا حکم ملکیت بھی حاصل نہ ہو اصل ملکیت سے دور، یہ درست نہیں ہے. درست کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس بات کو مان کر کے چل رہے ہیں کہ متعاطیین نے کیا کیا ہے، تملیک کے قصد کو کیا ہے. اب اگر آپ حکم اس کے اوپر اباحہ کا لگا رہے ہیں تو جو قصد کیا وہ ہوا نہیں، اور جو ہوا ہے وہ قصد نہیں ہوا. خود آگے عبارت میں آ رہا ہے اذ المقصود متعاطیین الملکہ، کیونکہ متعاطیین نے ارادہ ان کا مقصد کیا تھا، ملک کا تھا. سمن و مسمن ایک دوسرے کے مالک بنا رہے تھے. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ، اگر ان کا قصد حاصل نہ ہو، كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا، تو یہ بیع فاسد ہوگا، جیسے کہ علامہ نے نہایہ میں کہا تھا. اور جب بیع فاسد ہوگا تو نہ صرف یہ کہ ملکیت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اباحۃ التصرف کا بھی حکم جائز نہیں ہے. وَلَمْ يَجُزْ التصرف، اور پھر تصرف بھی جائز نہیں ہوگا. وَكَافَّةُ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ، اس خلاف ہی میں ضمیر میں اختلاف کیا بعض نے، لیکن یہ مراد شیخ مفید کی طرف ہے کہ شیخ مفید نے کیا کہا تھا، ملکیت لزوم کے قائل تھے. اگر وہ عبارت صحیح ہو تو، ورنہ نہایہ میں جو علامہ ہلی نے کہا ہے اس کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیع فاسد کہا تھا صرف نہایہ میں، بقیہ کی کتابوں میں واپس پلٹ گئے ہیں. یعنی جناب علامہ ہلی کا نظریہ کیا ہے کہ معاطات بیع فاسد ہے. سارے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اباحۃ التصرف کا حکم آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ابتداء امر میں ملکیت آئے گی مگر غیر لازمہ آئے گی. تابع قصود عقود کو ہونا چاہیے. متعاطیین نے ملک کا قصد کیا ہے. اگر ہم نے اباحہ کہا یا بیع فاسد کہا تو درست نہیں ہوگا. واضح ہو گئی بات. وکافۃ الاصحاب، سارے اصحاب علی خلاف ہی، کس کے خلاف ہیں،
علامہ ہلی کے یہ کہنے پر کہ یہ بے فاسد ہے یعنی اباحت التصرف بھی نہیں ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سوائے علامہ ہلی کو وہ بھی کتاب نہایہ میں سے بقیہ کتابوں میں اس سے وہ پلٹ گئے ہیں اور جو فقہا کا بقیہ لوگوں کا نظریہ اسی کے قائل ہیں۔ تو اس عبارت پہ ایک مرتبہ اور توجہ کریں، جناب محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب نے جو اباحہ کا حکم لگایا ہے اباحہ کہہ کر کے متعاطین کے قصد کے خلاف ہے، معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے، بے کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے۔ اس کو سنبھالا کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے اباحہ بھلے ہی کہہ رہے ہیں لیکن اباحہ ان کی مراد نہیں ہے، بلکہ ابتدائے امر میں لین دین کرنے کے بعد رضایت کے ساتھ اس سے کیا ہوگا؟ ملکیت حاصل ہو جائے گی، مگر یہ ملکیت لازم نہیں ہوگی۔ لازم کب ہوگی؟ جب احد العوضین تلف ہو جائے، تو وہ جو لزوم بیع میں ہوتا ہے سارے بیعوں میں وہ لزوم آ جائے گا اور مالک ایک دوسرے کی چیزوں کے ہو جائیں گے، برخلاف علامہ ہلی کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع فاسد ہے، اباحت التصرف بھی نہیں ہے۔ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْإِبَاحَ الْمَحْضَ لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَصْلًا وَرَأْسًا فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ بِذِهَابِ مَالِ آخر فِي يَدِهِ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فقہا نے کہا ہے کہ پہلے اباحت التصرف ہوتا ہے، صرف تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ملکیت نہیں ہوتی۔ ایک کے یہاں مال تلف ہو جائے، دوسرا مال کا لازم اس کے اندر ملکیت لازم آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ملکیت متزلزلہ نہ ہو پھر ملکیت لازمہ آئے تب تو سمجھ میں آتا ہے، ملکیت متزلزلہ پہلے ہو بعد میں کسی کے یہاں تلف ہو کر کے وہ ملکیت لزوم پلٹ جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر پہلے سے یہ کہا جائے کہ اس کو بھی صرف اباحت التصرف کا حق ہے، اس کو بھی اباحت التصرف کا حق ہے، کسی ایک کے یہاں تلف ہونے کے بعد وہ جو اباحت التصرف تھا وہ پلٹ کر کے ملکیت لازمہ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْإِبَاحَ الْمَحْضَ وَأَيْضًا، یعنی ایک تاکید اور تائید کر رہے ہیں اپنے کلام کی کہ اباحت محضہ جیسا کہ اصحاب نے متاخرین اصحاب نے کہا ہے لا تقتضی الملک اصلا وراسا، بالکل سے آپ اس کے قائل ہیں کہ یہ ملکیت نہیں لاتا ہے۔ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكَ شَخْصٍ بِذِهَابِ مَالِ آخر فِي يَدِهِ، پھر کیسے بھلا وہ آدمی جو دوسرے میرا مال اس کے پاس ہے، اس کے تلف ہونے کے بعد جو اس کا مال میرے پاس ہے میں اس کے اوپر ملکیت لازمہ کیسے محقق ہو جائے گی؟ کیسے ایک دوسرے شخص کے مال کے تلف ہونے سے میرا مال جو ہے میرے پاس جو آیا ہے اس کا وہ ملکیت لازمہ لے کے آئے گا؟ وَإِنَّمَا، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ جو لین دین ہوا ہے اعمال تو انجام دیے گئے ہیں نا، تملیغ کیا گیا ہے، تو اس سے جو ہے لزوم پتہ نہیں ملکیت پتہ چلتی نہیں۔ آپ نے کہا اباحہ افعال کبھی ما فی الضمیر کو واضح کرتے ہیں اشارے کے ذریعے سے، کنایے کے ذریعے سے، قرینہ حالیہ اور مقالیہ، تب پتہ چلتا ہے، ورنہ افعال کیا ہے ان کے اندر، افعال اور اعمال کے اندر یہ نہیں چھپا ہوا ہے کہ یہ ملکیت آور ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ، یہ جو لین دین ہوئے ہیں، لَمَّا لَمْ تَكُنْ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ، چونکہ افعال یہ جو لین دین ہوا ہے اطاعت طرفینی ہوا ہے، ان کی دلالت علی المراد، جو مراد لیا گیا، کیا پتہ کیا مراد لیا گیا ہے؟ لین دین کرنے والے کچھ بھی مراد لیں، کوئی بھی کام انجام دیا جائے عمل کے ذریعے سے، ہم قسم کھا کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد اس کی کیا ہے، واضح ہے؟ تو افعال جو انجام دیے جا رہے ہیں اعطاء طرفینی کرتے ہوئے ملکیت کا قصد کیا ہے، اس سے آپ کہیں کہ نہیں ملکیت کا قصد تھا، جب ایک طرف ہوا تو وہ ملکیت لازم ہو جائے گی، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ افعال لما لم تکن دلالت الافعال علی المراد بالصراحہ، بالکل صریح طور پر جیسے قول میں ہے، قول میں کیا ہے؟ واضح ہے، جو لفظ بولا جا رہا، اقوال وضاحت اور صراحت رکھتے ہیں، مگر افعال صراحت نہیں رکھتے، ان کی مراد پر یعنی مقصود کے اوپر دلالت صریح نہیں ہوتی، کالقول۔ اس کے بعد تھوڑا چھوڑ کے منعوا من لزوم العقد بها یعنی بالافعال، اسی لیے علماء نے
عقد کو لازم نہیں مانا ہے. کس کے ذریعے سے؟ افعال کے ذریعے سے. بیچ میں کیا ہے؟ لأنها تدل بالقرائن، کیونکہ افعال قرینہ جب پایا جاتا ہے تب مقصود کو، ما فی الضمیر کو آشکار کرتے ہیں. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں محقق ثانی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معاقات میں لین دین ہو رہا ہے، چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کیا جا رہا ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بے ہے، عدم بے ہے، ملکیت ہے، عدم ملکیت ہے. اس کو ہم کیسے کشف کریں گے؟ افعال کے ذریعے سے کشف نہیں کر سکتے، کیونکہ افعال عمومیت رکھتے ہیں. قرینہ حالیہ، قرینہ مقالیہ، کسی کے ذریعے سے کشف ہوتا ہے کہ کیا مراد ہے، جبکہ اقوال میں کیا ہے؟ صراحت پائی جا رہی ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا اعطاء طرفینی کرتے ہوئے اگرچہ انہوں نے قصد ملک کیا ہے، مگر ہم اس کے اوپر اباحہ کا حکم لگائیں گے، اور جب کوئی ایک طرف ہو جائے گا تو اس سے ملکیت لازمہ بن جائے گی. جناب محقق ثانی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، افعال صراحت نہیں رکھتے اقوال کی طرح سے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ پہلے اباحت التصرف ہے، بعد میں احد الوزین کی وجہ سے ملکیت لازمہ بن جائے گی، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ افعال کی دلالت مراد کے اوپر صریح طور پر نہیں ہوتی قول کی طرح سے. کیوں؟ لأنها تدل بالقرائن، کیونکہ افعال قرائن کے ذریعے سے مقاصد و مراد کے اوپر دلالت کیا کرتے ہیں، اور چونکہ افعال میں یہ صراحت نہیں پائی جاتی، لہٰذا منع جمع کسے گا سارے اصحاب کی طرف. علماء نے منع کیا ہے من لزوم العقد بہا، عقد جو ہے لازم، بیع لازم نہیں ہوتا افعال کے ذریعے. لہٰذا معاطات میں کب لزوم آئے گا؟ احد الوزین کے طلب ہونے کے بعد آئے گا. فیجوز التراض ما دام ممکنا، لہٰذا اگر ملکیت ایک دوسرے کو جو لین دین کر چکے ہیں معاطات میں، اگر وہ ثابت اور سلامت محفوظ ہے، تو ہم اصحاب یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لے سکتے ہیں. محقق ثانی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، واپس نہیں لے سکتے. لزوم مگر آئے گا طلب ہونے پر. دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اصحاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لزوم کے قائل نہ ہونے کا نیت کیا ہے؟ تملیک کی ہے، مگر حکم کیا لگا رہے ہیں اصحاب؟ اباحہ کا. یہ اباحہ کا حکم لگا کر کے فائدہ کیا ہے؟ تصرف کی اجازت ہے مگر ملکیت نہیں بنی ہے، واپس لے سکتے ہیں. میں محقق ثانی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ملکیت آ گئی ہے، ابتداءً ملکیت آ گئی ہے. لزوم کب آئے گا؟ طلب ہونے کے بعد. تو میرے قول میں اور اصحاب کے قول میں فرق یہ ہے کہ جب یہ لوگ منع کر رہے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے معاطات لازم نہیں ہوتا، طلب ہونے کے ذریعے سے معاطات لازم ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک عین دونوں طرف علی سمن و مسمن اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، واپس لے سکتے ہیں، تراج کر سکتے ہیں. جیسے ہی کوئی ایک طرف ہو جائے یا بعض جز طلب ہو جائے جس کے بعد لین دین نہ کر سکیں، تب یہ لازم ہو جائے گی. منعو من لزوم العقد بہا، سارے فقہا نے عقد کو لازم ہونے سے افعال کے ذریعے منع کیا ہے. فیجوز التراد ما دام ممکنا، جب تک لین دین ممکن، واپس لینا ممکن ہے. تراد یعنی کیا؟ ایک دوسرے کی رد کرنا، شے کو واپس کر سکتے ہیں. ومع تلف احد العینین یمتنع التراد فیتحقق اللزوم، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک سمن و مسمن میں سے کیا ہو جائے گا؟ طرف ہو جائے گا، تو اب تراد ممکن نہیں ہوگا. چونکہ تراد ممکن نہیں ہوگا، فیتحقق اللزوم، اب لزوم آ جائے گا. میں محقق ثانی اس کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ملکیت آ جاتی ہے، پہلے ہی تراد نہیں ہو سکتا. تراد تو شاید ممکن ہو، پہلے ہی ملکیت آ جاتی ہے. لزوم آتا ہے احد الوزین کے طلب ہونے سے. تو میرے قول میں اور اصحاب کے قول میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں ملکیت کا ابتداءً قائل ہوں مگر ملکیت متزلزلہ. اصحاب اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، ملکیت نہیں ہے، صرف تصرف کا اختیار ہے. جب تک وہ شے باقی ہے، کوئی ایک طرف نہیں ہو جاتی، تب تک لزوم نہیں آئے گا. وَيَكْفِي تَلَفُ بَعْضِ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ احد الوزین طلب ہو جائے. میں ایک بات اور اضافہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ احد الوزین کے بعض حصہ اگر طلب ہو جائے
پوری کی پوری طرف نہ ہو تب بھی یکفی کس چیز کے لیے لامتناع التراض فی الباقی، ما بقی شے میں تراض ممتنع ہو جائے گا یعنی لزوم آ جائے گا، یہ بھی ہے۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس ایک بات وہ یہ ہے کہ احد العوضین مکمل سے طریقے سے بیچ کر کے کھا گیا ہو، توڑ دیا ہو، پھینک دیا ہو، کسی کو ہدیہ کر دیا ہو، یا یہ کہ نہیں اس میں سے بعض ایسا اس کے اندر نقص پیدا ہو جائے تو یہاں پہ بھی تراض ممکن نہیں ہوگا، تو بھائی کیا ہو جائے گا؟ لزوم اس کے اندر آ جائے گا۔ اذ ہوا موجب لتبعض الصفقۃ والضرر، کیونکہ اگر ہم واپس لے جانے کے تراض کے قائل ہو جائیں تو ایک بیچارے کا نقصان ہے، ضرر ہوگا اس کو کہ اس نے مسلم شے دی تھی، ابھی آپ اس میں 10-15% نقص کر کے دے رہے ہیں، یا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ سامنے والے کو نقصان ہو رہا ہے، اس میں تبعض صفقہ یعنی وہ معاملہ بعض اس کو مل رہا ہے، مکمل طریقے سے مل نہیں رہا ہے۔ بہرحال اس انتہا یعنی جناب صاحب جامع المقاصد محقق کرکی کی بات ختم ہوئی۔ انہوں نے 2 دعویٰ کیا ہے، ایک دعویٰ، حالانکہ 2 دعویٰ نہ کہیں ایک ہی دعویٰ، وہ یہ ہے کہ سارے اصحاب جو حکم اباحہ لگا رہے ہیں جبکہ متعاطین کا قصد تملیک کا ہے یہ میل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قصد کیا ہے وہ واقع نہیں ہو رہا ہے، جو واقع ہو رہا ہے اس کا قصد نہیں کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، احل اللہ البیع اور تجارتاً انتراز وغیرہ کے ذریعے سے یہ جو متعاطین نے لین دین کیا ہے ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں سوائے ایجاب اور قبول کے۔ عرف اسے بیع کہتا ہے، عرف اسے بیع کہتا ہے، سارے اصحاب اسے بیع کہتے ہیں، مگر حکم اس کا اباحہ کا لگاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں نہیں، احل اللہ البیع کے ذریعے سے، تجارتاً انتراز کے ذریعے سے ملکیت آتی ہے، بس ملکیت جو آتی ہے یہ لزوم پیدا اس میں اندر نہیں ہوتا۔ لزوم پیدا ہوتا ہے 2 طریقے سے، یا احد العوضین مکمل طریقے سے تلف ہو جائے گی تب لزوم ہو جائے، یا احد العوضین میں نقص پیدا ہو جائے کسی میں تو لزوم آ جائے گا۔ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ یہی تراض کا سمرا، توجہ نہیں کیا، سید نے توجہ نہیں کیا۔ تصرف میں عین باقی ہو، ملک والے جو متزلزل میں عین باقی ہو، دونوں میں واپس کر سکتے ہیں، اور دونوں میں جب تلف ہو تب وہ لزوم آئے گا۔ تو دیکھیں ایک چیز میں مشارکت پائی جا رہی ہے، دونوں احد العوضین کے تلف ہونے پہ ملکیت کے قائل ہیں، عموم اصحاب بھی اور میں محقق ثانی بھی۔ کتنی بات واضح ہوئی؟ ملکیت کے بیع کے لزوم کے قائل اصحاب بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ کب؟ جب احد العوضین تلف ہو جائے۔ ہمارا اور محقق ثانی کا، عموم اصحاب کا محقق ثانی کا فرق یہاں پہ ہے، تراض اصحاب کی نظر میں اس وقت تک ممکن ہے جب تک کہ احد العوضین تلف نہ ہو جائے، محقق ثانی کہہ رہے کہ نہیں، جیسے ہی معاملہ ہوگا تراض بھی ممکن نہیں۔ واضح؟ تراض کا حکم اصحاب کے یہاں تراض کا حکم ہے، میرے نزدیک تراض کا حکم نہیں، کیونکہ ملکیت آ گئی، ارے ملکیت جائز ہے، ملکیت آ جانے کے بعد تراض نہیں کر سکتے۔ ہمارا یعنی اصحاب کا اور محقق ثانی کا فرق صرف ایک جگہ پہ ہے، وہ یہاں پہ تراض کرنا ممکن ہے، تراض کرنا ممکن نہیں ہے۔ کہاں تک؟ جب تک کہ احد العوضین تلف نہ ہو جائے۔ میں محقق ثانی کہہ رہا ہوں جیسے ہی معاملہ ہوا ملکیت آ گئی تراض نہیں کر سکتے۔ اصحاب کیا کہہ رہے ہیں کہ تراض کر سکتے ہیں، نظر نہیں آ رہی کہ تراض مثلا